غسل کے حوالے سے کلاس میں ایک دفعہ سوال کیا تو بچوں کی طرف سے جواب آیا کہ تیل، تولیہ اور صابن، یہی 3 فرائض ہیں۔ اس وقت بچے ہنسنے لگے، مجھے بھی ہنسی آئی، لیکن بات دکھ کی ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو غسل کے فرائض ہی نہیں پتہ۔ تو پاک کیسے ہوں گے؟ جب پاک ہی نہیں ہوں گے تو نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ عبادات کیسے کریں گے؟ خواتین کیسے اپنے آپ کو پاک کر سکیں گی؟ تو ہماری اسلام کے اندر زیادہ تر ساری عبادات جو ہیں وہ وضو اور غسل کے ساتھ وابستہ ہے۔ بغیر غسل، بغیر وضو کے ہم عبادات نہیں کر سکتے، اور جب ہمارا غسل اور وضو ہی نہیں ہے تو بس پھر ہم عبادات جو کر رہے ہیں وہ پھر تو قابل قبول ہے ہی نہیں، اس کی ادائیگی ہی نہیں ہو رہی تو قبول کیسے ہوں گی وہ؟ اور مسئلہ یہ، اصل جو مسئلہ پیش آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ ہم جب غسل کے قابل ہو جاتے ہیں، والدین بتاتے نہیں ہیں اور ہمیں شرم آتی ہے کہ کیسے کس سے پوچھیں، یہ تو حیا والے مسئلے ہیں، ہم کیسے کسی سے پوچھیں؟ کسی سے پوچھیں گے تو کوئی کہے گا اتنا بڑا ہو گیا سو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ شرم والی بات نہیں ہوتی، اول تو والدین کو بھی، بہت سارے والدین کو بھی نہیں پتہ ہوتی یہ والی باتیں، لیکن اگر پتہ ہیں تو لازمی اپنے بچوں کو بتائیں تاکہ وہ اس طرح بیار و مددگار نہ رہ جائیں اور اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کریں۔ بیسیکلی غسل کے 3 فرائض ہیں۔ پہلا غسل کا جو فرض ہے وہ ہے منہ میں پانی ڈالنا، جیسے میں نے وضو کے دوران آپ کو بتایا تھا کہ وضو کرتے ہوئے جو سنتوں میں ایک پہلی سنت ہے وہ منہ بھر کر کلی کرنا ہے۔ وہاں پر کلی کرنا سنت ہے، یہاں پر کلی کرنا فرض ہے۔ پہلا فرض غسل کے اندر کلی کرنا ہے، سیم طریقہ کار ہے کہ منہ بھر کر کلی کرنا، کہ اندر سے اچھے طریقے سے صفائی کرنا انگلی کے ساتھ یا پانی کو اچھے طریقے سے روٹیٹ کر کے کہ کوئی گندگی اندر نہ رہ جائے۔ دوسرا فرض بھی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا وضو کے دوران کہ ناک کی کچی ہڈی تک، نرم ہڈی تک آپ نے پانی پہنچانا ہے، اور سیم طریقہ کار وہی ہے کہ پہلے گندگی نکال لیں، اچھے طریقے سے جھاڑ لیں، اسے صاف کر لیں، پھر اس کے بعد ناک تک پانی پہنچائے۔ اس کا بھی طریقہ کار بتایا تھا کہ سانس کے ذریعے کیسے کھینچنا ہے، زیادہ نہیں کھینچنا کہ زیادہ اوپر نہ چلا جائے۔ یہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر ہوگی اگر آپ نے پہلی ویڈیو دیکھی ہے، اور اگر نہیں دیکھی تو آپ دیکھ لیں تاکہ آپ کو مزید کلیریفیکیشن ہو جائے وضو کے حوالے سے بھی۔ یہ 2 فرض آسان ہیں، سمجھنے والے ہیں اور سمجھ چکے ہیں۔ تیسرا فرض زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس میں ہم لوگ اکثر غلطی کر جاتے ہیں۔ تیسرا فرض ہے پوری باڈی کو اس طریقے سے دھونا، صاف کرنا کہ ایک بال برابر جگہ بے خشک نہ رہ جائے۔ اب اس میں ہم لوگ بہت غلطیاں کر جاتے ہیں، بہت زیادہ غلطیاں کر جاتے ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ادائیگی ہماری ہوئی یا نہیں ہوئی۔ ہمارے جسم پہ کوئی ایک ایسی چیز بھی لگی ہوئی ہے جو اپنا اثر چھوڑ جاتی ہے، اگر اس نے چھوڑ دیا ہے اثر تو ہمارا غسل نہیں ہوگا، ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ اب بچے یہاں پہ سمجھ لیں اس بات کو، وہ کیا چیز ہے۔ وائٹنر بچے استعمال کرتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ویڈیو دیکھ رہے ہیں انہیں پتہ چل جائے گا کہ وائٹنر کسے کیا کہتے ہیں۔ جسے نہیں پتہ تو یہ لکھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے کہ چیز کو مٹانے کے لیے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ وائٹنر ایک ایسی چیز ہے جب وہ ہاتھ پہ لگتی ہے تو اپنا اثر چھوڑ جاتی ہے، وہ ایک اپنی سرفیس بنا لیتی ہے، ایک اپنی جگہ بنا لیتی ہے۔ اسی طرح ایلفی ہے، ایلفی سے کام کرنے والوں کو پتہ ہے کہ جب ایلفی ہاتھ پہ یا جسم کے کسی حصے پہ لگتی ہے وہ اپنا ایک الگ حصہ، اپنا ایک الگ جگہ بنا لیتی ہے اور محسوس ہوتی ہے وہ کھردری۔ اسی طرح سمد بونڈ ہے، اسی طرح پینٹ ہے، اسی طرح اور بہت ساری چیزیں، سیمنٹ جب وہ ہاتھ پہ لگ جائے، چونا ہاتھ پہ لگ جائے تو یہ وہ چیزیں، ان کو پہلے آپ نے اتارنا ہے، اس کے اوپر آپ کا وضو نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ مردوں کے لیے چیزیں تھیں، خواتین بھی استعمال کرتی ہیں، بعض اوقات ان کو بھی استعمال کرنا پڑ جاتا ہے، لیکن خواتین جو چیزیں زیادہ استعمال کرتی ہیں ان میں ہے مہندی۔ مہندی آج کل اس طرح کی آ رہی ہے کہ جو پاپڑی بن کر اترتی ہے، پاپڑی۔ ایک مہندی جو جائز ہے، جو درست ہے، وہ مہندی وہ ہوتی ہے جو دھلنے کے ساتھ دھلے، یعنی وہ مدھم ہو کر اترے۔ آپ پہلے ڈارک تھی، پھر آہستہ لائٹ ہوئی، لائٹ مدھم مدھم ہوتے ہوتے بالکل وہ مٹ گئی۔ آج کل جو مہندی آ رہی ہے کیمیکل والی، وہ پاپڑی بن کر اتر جاتی ہے، یعنی وہ اس طرح کریں گے اب چھل جائے گی، جس طرح ایک ماس اترتا ہے اسی طریقے سے وہ اتر جائے گی۔ اگر جو ایسی مہندیاں ہیں جو سرفیس اپنا رکھتی ہیں، اپنا ایک وجود رکھتی ہیں، اس کے اوپر غسل نہیں ہوتا، یہ بات سمجھ لیں۔ پھر اسی طرح بہت ساری چیزیں ہماری کاسمیٹکس کی آ جاتی ہیں، اگر وہ ہمارے جسم پر لگی ہوئی ہیں، نیل پینٹ ہے، ایسی لپسٹکس ہیں جو پانی سے نہیں اترتی، واٹر پروف ہیں، یا ایسے آئی لائنرز یا مسکارے یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری خواتین استعمال کرتی ہیں، اگر وہ اپنا سرفیس رکھتی ہیں اور وہ واٹر پروف ہیں تو پہلے انہیں اچھے طریقے سے ریموو کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد غسل آپ کا جا ہوگا۔ اب ان چیزوں کو ہم نے کر دیا، صاف کر دیا۔ اب یہاں پر پھر ہمارے لیے ضروری ہے، زیادہ پانی سے نہانا یا غسل کرنا فرض نہیں ہے، بس پانی کے ساتھ اپنے جسم کو اچھے طریقے سے تر کرنا،
کہ ایک بال برابر بھی خشک نہ رہ جائے. سب سے پہلے تو ہمارا سر آ جاتا ہے, سب سے زیادہ بال تو یہیں پر ہیں. اچھے طریقے سے پانی کی سر کی جڑوں تک آپ نے پانی پہنچانا ہے ہاتھ کے ذریعے, خود ہی نہیں اپنے اوپر. مطلب ہمارا جو معمول بن چکا ہے نا کہ سب کے گھروں کے اندر ہمارے شاورز لگے ہوئے ہیں, شاور چلایا اور اس کے نیچے کھڑے ہو کر اور سمجھتے ہیں کہ غسل ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا. بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر آپ نے اپنی ہاتھ کے ذریعے, اپنی انگلیوں کے ذریعے پانی پہنچانا ہے. فار ایگزامپل آپ کے کان, یہ جو ایریا ہے کان کا, یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی بے شک ویڈیو دیکھتے ہوئے اپنے کار کے اندر پھیرے بھی صحیح انگلی تاکہ آپ کو پتہ چلے. یہاں پر پانی آپ خود سے ایسے کر کے نہیں پہنچاتے, پانی آپ کو انگلی کے ذریعے پانی پہنچانا پڑے گا. یہاں تک کہ آپ اندازہ لگا لیں ایک قطرہ بھی پانی میں کان میں چلا جائے تو آپ لگے ہوتے ہیں, ایسے کرنے لگے ہوتے ہیں کہ پانی نکل جائے, وہ ایک اریٹیشن پیدا کر رہا ہوتا ہے. تو آپ نے پانی کو نہیں ڈالنا بلکہ ایک انگلی کو گیلا کر کے آپ نے اپنے کانوں کے اندر پھیرنا ہے تاکہ یہ جگہ بھی خشک نہ رہے. پھر ہمارے جوائنٹس آ جاتے ہیں. جوائنٹ سے مراد سب سے پہلے ہمارے انڈر آرمز آ گئے, کوہنی آ گئی جو بینڈ ہوتی ہیں ایریاز. پھر اس کے بعد ہمارے گھٹنوں کے اندر کا حصہ ہے, ہماری انگلیاں ہیں پاؤں کی اور ہاتھوں کی, ہمارے ناخون کے اندر والا حصہ ہے. اگر ناخون بڑے ہیں, بعض خواتین کے ناخون بڑے ہوتے ہیں, مردوں کے بھی ہوتے ہیں بعض اوقات, اب تو کوئی فرق رہ ہی نہیں گیا. تو ناخونوں کے اندر کا حصہ ہے. پھر اس کے بعد ہمارے جو بال, داڑھی کے بال ہیں مرد و حضرات کے, تو ان اپنی داڑھی کے بالوں کو اچھے طریقے سے ترک کریں, اچھے طریقے سے پانی پہنچائیں. پھر بعض اوقات شاور نہیں ہوتا, ہم ٹب کے ذریعے یا بالٹی کے ذریعے نہا رہے ہوتے ہیں, تو اس صورت میں بیٹھ کر نہاتے ہیں. جب بیٹھ کر نہاتے ہیں تو ہمارا پیٹ اور ہماری ٹانگیں آپس میں جڑ جاتی ہیں. پیٹ اور ٹانگیں جب آپس میں جڑتی ہیں تو ان کے درمیان میں پانی نہیں پہنچتا. آپ کو اپنے ہاتھ کے ذریعے اپنے پیٹ اور ٹانگوں کے درمیان میں پانی پہنچانا ہے. اب یہ وہ جگہیں ہیں جہاں تک پانی خود نہیں پہنچتا. ایک اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز آ جاتی ہے جو ناف ہے. ناف کے اندر پانی پہنچانا انتہائی ضروری ہے. آپ اندازہ لگا لیں بہت ساری بیماریاں آج سائنس پروف کر رہی ہے کہ ناف خشک ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہے. پرانے وقتوں کے لوگ, میں نے اپنے والد صاحب سے بھی سنا ہے اور بہت سارے لوگ بتایا کرتے تھے کہ پہلے زمانے کے لوگ اپنے ناف کے اندر تیل ڈالا کرتے تھے تاکہ اندر معدہ خشک نہ ہو جائے اور اندر کی خشکی ختم ہو جائے. آج چونکہ ہمارا ایسا کوئی معمول رہا نہیں ہے, یہاں تک کہ ہم نے تیل کہاں پہنچانا ہے, ہم تو انگلی سے صاف بھی نہیں کر رہے اسے, تو اس میں روئی پیدا ہو جاتی ہے, روئی, مٹی, چکنائی پیدا ہو جاتی ہے. تو اس چیز کو صاف کرنا بھی بہت ضروری ہے. اور یہاں پر پانی خود سے نہیں پہنچتا. پھر وہی بات بتانے لگا ہوں آپ کو جو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ان جگہوں پر اپنے ہاتھ کے ذریعے خود پانی پہنچانا ہے تاکہ اچھے طریقے سے آپ کا غسل ہو جائے. اب یہ تین تھے فرائض. پہلا فرض تھا کلی کرنا اچھے طریقے سے, دوسرا فرض تھا ناک میں پانی ڈالنا اچھے طریقے سے 3 دفعہ. پھر اس کے بعد پوری باڈی کے اوپر آپ نے پانی بہانا ہے اچھے طریقے سے, اس طریقے سے کہ آپ کا غسل ہو جائے. اور یہاں پر بھی بہت بڑی لوگ غلطی کر جاتے ہیں. لوگ اتنا پانی استعمال کرتے ہیں کہ انہیں اس چیز کا ہو ہی نہیں رہا ہوتا کہ ہم پاک ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. تو یہ بے وقوفی ہے, پانی کا ضیاع. آپ ایک ایسے کنٹری کے اندر رہتے ہیں جہاں پہ پانی پہلے کم ہے اور آپ اتنا پانی استعمال کر رہے ہیں نہانے کے لیے کہ اتنے میں 10 لوگ نہا سکتے ہیں. تو اتنا پانی استعمال کریں جتنا آپ یوز کر سکتے ہیں, آپ جس میں نہایا جا سکتا ہے. آپ وسلم ایک مقدار پانی کے ساتھ نہایا کرتے تھے, تو وہ آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے. اب کم سے کم پانی کا استعمال کریں اور اپنے ہاتھوں کا استعمال کریں. پانی جیسے جیسے اپنے جسم پر گرا رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے اسے ملیں تاکہ پانی آسانی سے پوری باڈی کے اوپر پھیل جائے. اب یہ تین تو صرف فرض تھے. اب اس کے علاوہ جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں, فار ایگزامپل اگر کوئی عورت پاک ہو رہی ہے حیض و نفاس سے, اگر جنابت کا غسل کیا جا رہا ہے, یا اگر مرد حضرات احتلام کے بعد غسل کر رہے ہیں, تو سب سے پہلے تو اپنے جسم پر لگی ہوئی نجاست کو صاف کرنا ہے. جب تک وہ نجاست صاف نہیں ہوگی تب تک آپ غسل صحیح طریقے سے نہیں کر پائیں گے. تو سب سے پہلا تو آپ کا جو فرض ہونا ہے, مطلب کہ سب سے پہلا جو آپ کا عمل ہونا چاہیے وہ تو آپ کا اس نجاست کو پاک کرنا ہے. نجاست کو پاک کر لیں. پھر اس کے بعد آپ غسل سے پہلے ایک دفعہ وضو کر لیں. سنتوں کے اندر ایک سب سے بڑی اہم سنت یہی ہے کہ غسل سے پہلے وضو کر لیا جائے, پورا وضو کر لیا جائے. وضو اگر نہ بھی کریں گے تو بھی غسل ہو جائے گا, لیکن اگر کر لے جائیں تو زیادہ بہتر ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. تو آپ وضو کریں گے, وضو کے بعد غسل پراپر کریں گے, آٹومیٹکلی آپ کا غسل انشاءاللہ تعالی حد ممکن ہے کہ ہو جائے گا جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے گی جو میں نے آپ کو بتایا ہے. مزید بھی اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے کامنٹس کے ذریعے اور پرسنلی SMS کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. جزاک اللہ.